نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو اس نے لوگوں سے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو ایک دریا کے ذریعے آزمانے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس دریا کا پانی پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بنی اسرائیل کا یہ لشکر بھی جب دشمن کے مقابلے پر نکلا تو انہیں بھی راستے میں ایک آزمائش میں ڈالا گیا کہ پیاس کے باوجود تم کو آنے والے دریا جس پر سے تم گزرو گے وہاں کا پانی نہیں پینا، ہاں بس اتنی اجازت ہے کہ اس میں سے کوئی ایک چلو بھر پانی لے کے ایک دو گھونٹ اپنے منہ میں ڈال لے اور اپنے منہ کو تر کر لے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر بہت سا پانی انہیں پینے دیا جاتا تو ان کے اندر سستی پیدا ہونے کا احتمال تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک لمبے سفر کے بعد آپ بیٹھ کر خوب پانی پی لیں پھر اس کے بعد اٹھنا محال ہو جاتا ہے، بہت سستی ہو جاتی۔ تو بہرحال کسی بھی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ انہیں پانی نہیں پینا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہ چکھا فانہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو لے لے، فشربوا منہ، تو وہ اس میں سے پی گئے۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے بچے۔ سب لوگوں نے کیا کیا؟ اس پانی کو خوب دل بھر کے پیا۔ یہ جو قلیلا منہم ہے اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ یہ 313 بچے تھے۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق یہ اتنی ہی تعداد تھی جتنی اصحاب بدر کی تعداد تھی۔ کتاب المغازی بخاری میں یہ روایت آتی ہے برا بن عازب سے۔ فلما جاوزہ، پھر جب انہوں نے اس کو پار کیا، هو والذین آمنوا معہ، طالوت نے اور ان کے ایمان والے ساتھیوں نے، قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ گھبرا اٹھے، ڈر گئے، کیونکہ تعداد میں بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ قال الذین یظنون، بولے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ کیا بولے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا۔ یعنی کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے کئی گنا بڑی تعداد پر غالب آ گیا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شرط کیا ہے کامیابی کی؟ صبر، کہ انسان خوف زدہ ہو کر مقابلے سے بھاگے نہیں، میدان نہ چھوڑے، مشکلات کو برداشت کرے، ثابت قدم رہے، اللہ پہ توکل ہو، استقامت ہو، اپنے سچ پر اور حق پر ہونے کا یقین ہو، دشمن کا رعب نہ ہو دل میں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکروں کا، قالوا، پکار اٹھے، کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن، ہم پر صبر انڈیل دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ مدد آئے گی۔ تو انہوں نے اپنے لیے کون سی کوالٹی مانگی؟ صبر کی، کہ اللہ ہم کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دے دی۔ وقتل داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت کون تھا؟ دشمن فوج کا سپہ سالار۔ تو جب سپہ سالار ہی مارا گیا تو باقی فوج کو پھر کیا کرنا تھا؟ وآتاہ اللہ الملک، اور دی اس کو اللہ نے بادشاہت۔ کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو۔ یعنی اس واقعے کے بعد داؤد علیہ السلام کو بہت عزت ملی، بادشاہت ملی۔ والحکمت، اور حکمت عطا ہوئی۔ وعلمہ، اور سکھایا اس کو، مما یشاء، اس میں سے جو چاہا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے مقابلے میں بہت مختلف طرح کے علوم عطا کر رکھے تھے۔
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دور نہ کرے، یعنی طاقتور قوموں کو کچھ کمزور قوموں کے ذریعے ہٹا نہ دے، تو زمین پہ کیا ہو جائے؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْض، البتہ بگاڑ پیدا ہو جائے زمین میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہان والوں پر بڑا فضل کرتا ہے۔ فضل کیا ہے اس کا؟ کہ وہ بسا اوقات کمزور اقوام کو، کم تعداد کے لوگوں کو بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کیا عطا کرتا ہے؟ کامیابی عطا کرتا ہے، اور اس میں اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم ان کو آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ واقعات جو اگرچہ گزشتہ اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر امتوں کے واقعات کو آپ کی صداقت کے لیے بطور دلیل بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان لوگوں میں ان واقعات کو کوئی نہ جانتا تھا، اور آپ کو وحی کے ذریعے سب کچھ بتایا گیا تھا۔ یہ بہت سے واقعات اگرچہ تورات وغیرہ میں موجود ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی کتاب جو تھی وہ عام لوگوں کے لیے نہ تھی، مخصوص لوگ ہی جانا کرتے تھے، تو عام لوگوں تک ان واقعات کا پہنچ جانا ایک اور شخص کے ذریعے اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ تلک الرسل، یہ رسول، تلکا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ الرسل، رسل کی طرف۔ کون سے رسل؟ جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ہے، پچھلی آیت کے آخر میں آیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ تو انہی رسولوں کے بارے میں فرمایا تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعدہم، ان میں سے بعض کو، علی بعد، اوپر بعض کے۔ کیا تھی وہ فضیلت؟ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی جیسے کلام کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر کلام فرمایا تھا۔ وَرَفَعَ، اور بلند کیا، بعدہم، ان میں سے بعض کو، درجات، درجوں میں، یعنی کچھ کے درجات کچھ اور چیزوں میں بلند کیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، معجزات۔ وہ کون سی نشانیاں تھیں؟ معجزات تھے۔ ان کا تفصیلی ذکر آئندہ انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں آئے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی ہم نے اس کی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ایدہ کا لفظ جو ہے یہ قوت دینے، مدد کرنے، تائید کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور روح القدس سے مراد آپ سب جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اس کی وضاحت بھی آگے چل کر ہوگی کہ کس طرح یہ تائید ہوئی، اور پہلے پارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ فضلنا کا لفظ جو ہے فے دعاد لام سے ہے، فضل، جس کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، مرتبہ، عزت، مہربانی، یعنی مال، قوت، مرتبے، عزت، حکومت، علم وغیرہ میں زیادتی، اپنی طرف سے بغیر کسی کے حق کے اس کو کچھ عطا کرنا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہ آیت آتی ہے۔ تو فضیلت دیے جانے سے مراد یہاں کیا ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر کچھ خصوصیات عطا ہوئی، کچھ معجزات عطا ہوئے، لیکن اس بنیاد پر انہوں نے خود کو کبھی دوسروں سے بڑا نہیں سمجھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، کہ مجھے انبیاء کے درمیان تم فضیلت مت دو، یا ایک جگہ پر فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے مجھے یونس بن متیٰ سے افضل یا بہتر مت قرار دو۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے
جس نے کہا کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ بولا. اسی طرح اہل ایمان کو کیا سکھایا گیا؟ پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی سب کی عزت کرتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک اور احادیث میں کیا کوئی کنٹرڈکشن ہے؟ نہیں. ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فوقیت مت دو. یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بعض کا درجہ بعض کے مقابلے میں زیادہ ہے، بڑا ہے، لیکن فالوورز کو کیا سکھایا گیا کہ وہ فضیلت یا وہ معجزات یا وہ خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اس کو تو مانو، مگر اپنے پاس سے ایسی باتیں مت بناؤ اور بڑھاؤ چڑھاؤ کہ جس سے تم ایک پیغمبر کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دینے لگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اور موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. نمبر 1، مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی، مجھے رعب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے، میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا، میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اور ویسے بھی دیگر احادیث سے اور قرائن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کے مقابلے میں افضل ہے. لیکن یہاں یہ بات پھر کیوں فرمائی گئی اور اس بات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اس کے اندر ایسی علامتیں ہوتی ہیں کہ اس کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگ اس کی سچائی سامنے آنے کے باوجود بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود جس کو مان رہے ہوتے ہیں وہ اسی کی بڑائی کے قائل ہوتے ہیں، وہ کسی اور کی بڑائی کو ماننا نہیں چاہتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کو بہت بڑا مقام دیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بعد اور کوئی بڑا آ ہی نہیں سکتا، یا ان کے بعد کسی اور پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح وہ تعصب کا شکار ہو گئے، اختلاف کا شکار ہو گئے. تو ہر پیغمبر جو ہے وہ مختلف حالات میں آتا ہے اور ہر پیغمبر کو اپنے دور کے اعتبار سے کچھ معجزے دیے جاتے ہیں، کچھ فضیلت کی چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن بعد میں اس کی یہی فضیلت بسا اوقات اس کے امتیوں کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی. وہ اپنے نبی کے باہر کسی دوسرے نبی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس پر یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فضیلت کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا تھا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، بعض کے درجات اللہ نے خود بلند کیے ہیں. اور یہ کس لیے ہے؟ اس دور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت چرچا تھا، ان کو ایسے معجزات اور خصوصیات دی گئی کہ انہوں نے اپنے وقت کے اس چیلنج کو میٹ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور بہت تھا، انہیں ایسی خصوصیات دی گئی، ایسے معجزات دیے گئے جس سے جادو کا توڑ کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت میں عرب بہت ماہر تھے، بہت چرچا تھا. آپ کو ایسی کتاب دی گئی کہ جو ان سب کے لیے ایک چیلنج تھی اور اس سے آپ کی فضیلت قائم ہوئی. اب ہر نبی کو جو الگ الگ خصوصیت ملی اور وہ دوسرے کو نہیں ملی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انبیاء میں فرق کرنا شروع کر دیں. ہمارا کام کیا ہے کہ سب کا ادب اور احترام کریں. لیکن ان کے فالوورز نے آپس میں اختلاف کیا اور بسا اوقات یہ اختلافات اس حد کو پہنچے کہ ان کے درمیان باہم جنگ و جدل ہوا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے. اسی کی بنا پر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے یہ لوگ جو ان کے بعد آئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے، وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، اور بعض نے انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی رائے دی ہے، ہر ایک کو عقل اور سمجھ دی، اس کو ماننے یا نہ ماننے کی قوت دی. اور اسی میں انسان کی آزمائش تھی، امتحان تھا کہ انسان اپنی اس مرضی کو صحیح رستے میں استعمال کرتا ہے یا اس سے غلط کام لیتا ہے. کیا تعصب کا شکار ہوتا ہے یا حق کو پہچان کر اس کو قبول کر لیتا ہے. یعنی انبیاء میں سے بعض کو بعض پر جو فوقیت اور فضیلت دی گئی وہ اس لیے نہیں تھی کہ لوگ
اس بنا پر آپس میں لڑ بیٹھے اور بعض انبیاء کا انکار کر دیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو. پیچھے بھی جہاد اور انفاق کی بات ہو رہی تھی، بیچ میں ایک اور کلام آیا جملہ معترضہ. اب دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف بات پھر رہی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو. خرچ کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایمان کی تصدیق کرتا ہے، یہ ایمان کی عملی تصدیق کا ذریعہ ہے. کیونکہ جو شخص کسی چیز کو سچا مانتا ہے پھر اس کے لیے وہ قربانی کرتا ہے. اسی لیے صدقے کو صدقہ کہتے ہیں نا. صدقہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جس رب کو میں مانتا ہوں اس کے نام پر میں اپنا مال بھی دے سکتا ہوں. تو وہ اپنی ایمان کی سچائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے صدقہ کر کے. کسی بھی چیز میں جب انسان سیریس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں قربانی کرتا ہے. اور جب کوئی شخص کسی کاز کے لیے اپنا مال خرچ کرنے لگتا ہے نا، کیونکہ مال کی محبت میں انسان بری طرح مبتلا ہے، تو جو شخص کسی کاز میں مال خرچ کرتا ہے وہی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اس معاملے میں بہت سیریس ہوں، بہت سنجیدہ ہوں. وہ قربانی کی سطح پہ اس کو لے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جس کسی چیز سے آپ کو محبت ہوتی تو آپ کو کیا دل چاہتا ہے، کیا کریں پھر آپ اس کے لیے کچھ خرچ کریں. اسی طرح جب ہم ایمان لے آتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. دین سے محبت ہے، دعوے تو بہت ہیں، لیکن دین کی ترقی کے لیے خرچ کتنا کرتے ہیں؟ اپنی صلاحیتوں میں سے کیا خرچ کرتے ہیں؟ تو کسی بھی انسان کی سچائی اس وقت ثابت ہوتی جب وہ اس کے لیے قربانی کرتا ہے، کچھ دیتا ہے. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو. خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، رزق خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. کون سا دن؟ قیامت کا دن. کیسا ہے وہ دن؟ لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں، جس میں کوئی تجارت نہ ہو سکے گی. خود کو عذاب سے بچانے کے لیے کچھ دے کے چھوٹ نہ سکو گے. ولا خلتن، اور نہ دوستی کام آئے گی. خلتن کیا ہوتا ہے؟ دلی دوستی، گہری دوستی، جگری دوستی. خلہ کا لفظ جو ہوتا ہے نا، خے لام لام سے ہے. خلل، خلال، خلال کس کو کہتے ہیں؟ خلال کرنا، جیسے دانتوں کے بیچ میں خلال ہوتا ہے. تو خلہ اس محبت کا نام ہوتا ہے جو نفس کے اندر پیوست ہو کر مل گئی ہو. خلتن کا ایک معنی خصلت بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی خصلتیں ملتی ہیں، کوئی عادتیں ملتی ہوں، کوئی کامن فیچرز ہوں. آج ہم مال اس جگہ خرچ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی. جس چیز کے لیے خرچ کرنا تم کو فائدہ دے گا وہ اللہ کی راہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، لہٰذا آج اس میں انویسٹ کرو. ولا شفا، وہاں سفارش بھی کام نہ آئے گی. دنیا میں تو جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سفارش کرا لیتا ہے. شفاعت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا روٹ ہے شین فے عین، کسی دوسرے کے ساتھ اس کی مدد یا سفارش کرتے ہوئے مل جانا. عام طور پر کسی بڑے باعزت آدمی کا اپنے سے کمتر کے ساتھ اس کی مدد کے لیے شامل ہونے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت بھی کام نہ آئے گی. اس لیے آج اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. والکافرون، اور کافر، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں. یہاں کافر سے مراد کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 جو ایمان نہ لائیں، کیونکہ ایمان والوں کی بات ہوئی. نمبر 2 یہ کہ جو آخرت کو نہ مانے یا آخرت کے حساب کتاب اور اس کی حقیقت کو نہ مانے کہ وہاں یہ چیزیں کام نہ آئیں گی. نمبر 3 یہ کہ جو اپنا مال خرچ کرنے کا انکار کریں. تو ایسے لوگ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. یعنی کافر جو ہوتے ہیں وہ ظالم بھی ہوتے ہیں، لیکن کس کے حق میں؟ اپنی جان کے حق میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، آیت الکرسی. آیت الکرسی کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت. دراصل اللہ تعالیٰ کا تعارف، پیچھے محبت کی بات ہوئی. محبت اسی چیز سے ہوتی ہے جس کو انسان اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، جس کی صفات پر حیرت زدہ ہوتا ہے، جو چیز اس کو پسند آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی انسان کو محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف نہ ہو. اور اس کے تعارف میں یہ آیت ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے تو ہیں لیکن بغیر سمجھے، بغیر جانے کہ یہ آیت بتاتی کیا ہے. تو یہ ایک آیت، لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں. ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، یعنی ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، یعنی ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے۔ قرآن کی بلندی کس میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں، اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب کی آیات میں کون سی آیت تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی واقعی یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ اسے ابن مردویہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جو شخص یہ کرے گا میں اسے شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان دوں گا۔ اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہوتی ہے، یا صدیقوں سے، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس آیت کی پابندی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے خاص بندوں سے ہی ہوتی ہے۔ بس اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ ان میں شامل ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم نماز میں کچھ سوچتے رہتے ہیں، جو ہی سلام پھیرتے ہیں پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت آیت الکرسی پڑھنے کا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر نہیں بھولتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو بخاری کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ فطرانہ جمع ہو رہا تھا اور آپ نے اس کی حفاظت کے لیے ان کو ایک طرح سے چوکیداری دی۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو ضرور میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا، اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے، تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا، جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہ آئے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ، جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پیسے لاکر میں سے اور تالے میں سے چوری ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ سے ان کے پیسے چرائے جاتے ہیں کہ جس کی چابی ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی شیطان آ کر ایسی حرکت کرتا ہو، تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر
چاروں طرف پھونک مارے تو پھر حفاظت ہو جاتی. آپ گھر سے نکلنے لگے یا ایسے اپنے لاکر کو لاک کرنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک مار دے تو اللہ تعالیٰ ایک چوکیدار مقرر کر دیں گے، ایک فرشتے کو، پھر کوئی نہیں چرا سکے گا اس کو. تو بہرحال آیت الکرسی جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والی آیت ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کون ہوتا ہے؟ اس کا معنی عام طور پر معبود کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر الہ کا معنی ہوتا ہے خالق، رازق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق. ظاہر ہے جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، وہی مالک ہونے کا حقدار ہے. پھر جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، جو ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت بھی کریں. تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہی عبادت کے لائق ہے. الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے. پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا. یہ ہے اللہ تعالی کا تعارف. کیا؟ نمبر 1 اس کے سوا کوئی الہ نہیں. نمبر 2 وہ زندہ ہے. نمبر 3 قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. نمبر 4 اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی. نمبر 5 آسمان و زمین کا مالک وہی ہے. نمبر 6 اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہ کرے گی مگر اسی کی اجازت کے ساتھ، یعنی سارا اختیار قیامت کے دن اسی کے پاس ہوگا. نمبر 7 انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے، یعنی ان کا ماضی اور مستقبل سب کا علم وہ رکھتا ہے. نمبر 8 اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ کے علم جیسا علم کسی اور کا نہیں. نمبر 9 اس کی حکومت، قدرت، عظمت، اقتدار یا علم آسمان و زمین پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے. اور نمبر 10 ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں. نمبر 11 وہ بہت بلند، بہت عظیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.